نواز صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کی. درود و سلام محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شکریہ جناب غلام عباس صاحب اللہ کی دراز کرے اور تمام ضلع غلام لاہور اور ماتم داران لاہور اور خصوصاً خیر سادات کے تمام طبیعی اور نوجوان سامعین آپ سب مولا کے سفر میں اسی طرح عزیزانی کرتے رہیں اور سب کو اللہ خوش رکھتے اور آباد رکھتے. عرصے کے بعد پہلا سردار میں آیا ہوں جانی پہچان جگہ ہے اور چیزن تو پہلی بار آیا ہوں لیکن پہلے اشرے میں آتا رہا ہوں اور اشرے ثانی بھی پڑھتا رہا ہوں. جلوس کی آمد ہے اور جلوس اور مجلس کا اختتام تقریباً دونوں ایک ساتھ ہی ہوں گے. جیسے شب عاشور کا جلوس پہلے سادات میں آتا ہے اور وہ میں عرصے تک پڑھتا رہا ہوں, اسی طرح یہ شب چیلن کا جلوس بھی چل چکا ہے اور جلوس تقریباً قریب پہنچنے والا ہے امام باڑے سے اللہ خانے سے. اس لیے جس وقت تک بھی گفتگو ہوگی گفتگو ظاہر ہے کہ آپ کے مارکتوں کے مطابق ہی بات کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے دو راستے مقرر کیے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ پوری کائنات کا کنٹرول اور ہدایت اللہ اپنے پاس رکھے اور فرشتوں کے ذریعے اس نظام کو چلایا ہے. جیسا کہ فرشتوں کے ذریعے ہی پورا نظام چل رہا ہے. اللہ کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے اور فرشتے اس کے حکم پر پوری کائنات کے ہر کام کو جو جس کے حصے ہے وہ اپنا اپنا کام کیے جاتا ہے. اب اس عرش کے لیے, اس زمین کے لیے جس کو آپ دنیا کہتے ہیں, جس میں آپ رہتے ہیں, اس کے لیے اللہ نے اپنے امر سے ارادہ کیا کہ یہاں انسان کو بھیجا جائے, جنت میں پیدا کیا جائے اور بھیجا جائے. تو پہلے اس نے اعلان کر دیا کہ اے میکائیل فی الارض خلیفہ, اس زمین پر عرش پر ایک اپنا نائب بنانے والے.
اور سے بات آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہ کیسے اتارے گئے زمین پر. اب جو لوگ کہتے ہیں آدم جنت سے نکالے گئے تو وہ اس آیت کو غور سے نہیں پڑھتے کہ ہم تو زمین پہ اس کو بنانے والے، وہ تو کھاری زمین کے لیے. تو سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ ہدایت اس نے انبیاء پر لگی اور کہا تم ان انسانوں کی ہدایت کرو، اس نظام کو ہم تمہارے ہاتھ میں دے رہے ہیں، لیکن ہم دے رہے ہیں، تم خود نہیں دے رہے، اور حاجی ہم ہی بنائیں گے، انتخاب ہم ہی کریں گے، چنیں گے ہم ہی. تو تاریخ انبیاء گواہ ہے کہ آدم سے خاتم تک تمام انتخاب اللہ کا تھا. ہدایت کا انتخاب اللہ نے بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ چاہتا یہ تھا کہ انسانوں کی ہدایت جو کرے وہ معصوم ہو اور بے خطا ہو. اس میں راز یہ تھا کہ سکھانے والا اگر باعظمت نہیں ہے تو عوام اس سے ہدایت لیتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بات تم ہمیں بتانا چاہ رہے ہو یہ تم میں خود موجود نہیں ہے. تو تم ہمیں کیا بتا؟ اس لیے اللہ نے فیصلہ کیا جیسے فرشتے جو کائنات میں انتظام کر رہے ہیں روحانی دنیا میں جو ہمیں نظر نہیں آتا، جو کچھ غیب میں ہو رہا، اللہ کی دنیا غیب میں چل رہی ہے. ظاہر تو کل اتنا ہے نا ہمارے سامنے کہ سورج نکلا اور ڈوب گیا، بس یہ اتنا ہی ظاہر ہے. ہم تو یہ تک نہیں دیکھ پا رہے کہ دنیا گھوم کیسے رہی ہے. برسوں تک تو یہ سمجھتے رہے انسان کہ سورج چل رہا ہے، تو کیسے آہستہ آہستہ علم آنا شروع ہوا. جیسے جیسے انبیاء آتے رہے، یہ تو نہیں تھا کہ آدم شروع میں ہی وہ سب کچھ بتا دیتے جو خاتم کو بتانا تھا. جس کے حصے کا جو تھا اتنا ہی سکھانا تھا. اس لیے کہ یہ بھی بتانا تھا کہ شعور انسانی اچانک نہیں آتا بلکہ بتدریج، ترقی بترقی، زینہ بزینہ. اب یہ بتاؤ، اب یہ بتاؤ، اب یہ بتاؤ، اب یہ بتاؤ. پہلے ایسی مثال ہے کہ جس زمانے میں جو ذہن کی سطح ہو اس کے مطابق سبق دیا جائے. ایسا نہیں ہوتا کہ پہلی کلاس میں ہی پی ایچ ڈی پڑھا دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا کہ دوسری کلاس میں ایم اے اور ایم ایس سی پڑھا دیا جائے. شعور انسانی کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے. اگر صرف روشنی کے ذریعے آپ سمجھنا چاہیں کہ جس روشنی کی جب ضرورت تھی تو وہ اسی طرح ترقی کرتی رہی. ظاہر ہے کہ آفتاب نکلتا تھا، دن بھر روشن رہتا اور پھر اندھیری رات آ جاتی تھی تو انسان پریشان ہوتا تھا کہ یہ رات آ گئی اب تو کچھ نظر نہیں آتا. تو ذہن انسانی نے
پہلی بار پتھر سے پتھر کو رگڑا تو ایک چنگاری نکلی. اس چنگاری سے دیکھ کر وہ حیران ہوا. جب بچوں کو پڑھاتے ہیں یہ تو تصویر میں دکھاتے ہیں کہ جب اس نے چنگاری دیکھی تو وہ حیران. تو یہیں سے سمجھ جائیے کہ علم کی منزل پر حیرانی ہے. علم کی منزل پر حیرانی ہے. کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ فلاں علم ہم کو سمجھ میں آ گیا تو وہ احمق ہے دنیا کا انسان، اس لیے کہ فوراً وہ علم سمجھ میں نہیں آتا. پہلے حیرانی ہوتی ہے کہ یہ ہے کیا. اور دنیا کا آخری علم معجزہ ہے. اگر معجزہ سمجھ میں آ جائے تو دنیا دکھانے نہ لگے. وہ علم انسانوں کو نہیں آتا، وہ اللہ ہی کے پاس ہے. چنگاری نکلی، پھر اس کے بعد اس کو محفوظ کیا انسان نے. پھر چربی جا رہی، پھر کاروں میں چراغ جلنے لگے، پھر مٹی کے چراغ بنے. اس دور میں رہی ضرورت تھی، وہی ضرورت. پھر اس کے بعد اور آگے بڑھے، روشنیوں کے لیے اور انتظام ہوا. بادشاہوں کا دور آیا تو بڑے بڑی تنزیلیں ملی. پھر اور دور آیا، کچھ ایسی گیسز مل گئیں کہ ان کو پانی میں بھگو کر لیمپ میں رکھنے لگے اور چراغ روشن ہو. چونے کی جیسی گیسز مل گئی، اس کو پانی میں رکھ کے گیس بنتی، اس سے چراغ اور لیمپ روشن ہوا. پھر تیل ایجاد ہوا تو مٹی کے تیل کے لیمپ آ گئے. پھر اسی سے لالٹین بنائی. پھر لالٹین کی ضرورت تھی تو لالٹین ہی چلی. اس وقت تک انسان یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس کے آگے بھی کچھ ہے. مٹی کے تیل کے بعد پیٹرول ایجاد ہوا تو گیس آ گئی، پیٹرومیکس. مینٹل لگا کے گیس کی روشنی کچھ اور آگے بڑھ گئی. لوگ اپنے گھروں میں اس کو جلانے لگے. پھر اس کے بعد بلب ایجاد ہوا اور بجلی کی دریافت ہوئی. تاروں پہ بجلی دوڑنے لگی، بلب روشن ہونے لگے. دیکھتے ہی دیکھتے شہروں کی شاہراہیں روشن ہو گئیں. گھروں کی روشنیاں باہر تک پھیلنے لگیں. شہر کی روشنیاں آسمان تک جانے لگیں. چھوٹے چھوٹے بلب بنے تھے، اور بڑا بلب بنا. پھر خبر آئی اور بڑا بلب بنا. وولٹیج بڑھتا جا رہا ہے، 1000 پاور کا بلب جا رہا. پورے پورے خانے بن گئے. پتہ چلا میلوں تک روشنی جا رہی. روشنیاں بڑھتی گئیں، ایجاد ہوتی گئی، شعور انسانی بڑھتا گیا. لیکن یہ رات کے لیے تھا نا. رات کی تنہائی میں ندی آدھی رات کو چلتے. وہ تو موبائل نے دیکھ لیا تھا کدھر جا رہے ہیں. اندھیروں میں پیچھے پیچھے چلا، اندھیرے میں مڑ کے نہیں دیکھا. قدموں کی چاک سے تک میل تو کیوں پیچھے آ رہا، پیچھے کیوں آ رہا، کیوں آ رہا. دیکھنے کے لیے کہ آپ اتنی راتوں کو جنگل میں کیوں جاتے ہیں. مڑے تک میل، یہ دونوں کشتیوں کے درمیان علم کا سمندر جوش میں ہوتا. علم کا سمندر جوش میں آتا. تو میں نے کہا اس میں سے کچھ ہم کو نہیں ملے گا. وہ کیسی بات کرتا ہے. محفل میں جب پانی کا جام آتا ہے تو اپنوں ہی پہ تو چھلکتا ہے. کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ لیکن بتانے والا تو ہوتا ہی بڑا ہے، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہوتا. لیکن
لیکن ضروری ہے کہ پوچھنے والا بھی جینیس ہو، ذہین ہو، بدعقل نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ یہ پوچھے کہ میرے سر پہ بال کتنے. ایسا پوچھنے والا نہیں چاہیے. اس سے پوچھا نبی کی جان، مومن کی پہچان، جس کا نام لینا کئی ساحت بے قرآن. نعرہ لگے گا قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے. باہر والے اندر والے پنجہ کھول کے اچھا بال کے نعرہ حیدری. اس نے کہا مولا حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ زندہ باد، زندہ باد. حقیقت کیا ہے؟ خود کا شروع کیا جیسے موجود ہے. آپ نے کہا وہ نور ہے، نور کی ہے کریں جب پھوٹتی ہیں تو جہاں میں گرنے جاتی ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ نور کا آفتاب روشن ہو جاتا ہے. آخری جملہ سنا دیا میں نے، خود کا بہت طویل ہے. فرماتے ہیں کہ یوں آفتاب روشن ہو جاتا ہے. اے تمہیں چراغ بجھا دو، آفتاب روشن ہو رہا ہے. آفتاب کی روشنی ہونے کے بعد جو اپنے گھر کے چراغوں کو جلائے رکھے، اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے. علی بتا رہے تھے کہ جب چراغ مدھم دیے جو رات کو جلتے ہیں، کون ہے ایسا جو آفتاب کے طلوع پر روشنیاں نہیں بجھا دیتا؟ جب اعتراض کر دیتے ہیں سورج نکل آیا، سڑک کی بتیاں گل نہیں ہوگی، یہ بلب دن میں جل رہے ہیں. اعتراض کر دیتے ہیں لوگ دیکھ کر. اس کے معنی آفتاب آ گیا، اب چراغوں کو بجھا دو. علی نے کہا آفتاب روشن ہو چکا، وہ کون ہے جو دیے جلائے بیٹھے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو دیے جلائے بیٹھے؟ تو جب جس چیز کی ضرورت تھی ویسا سکھانے والا دے دیا گیا. آغاز ہو رہا تھا تو اب آدم کی ضرورت تھی. شعور انسانی بڑھا کہ شریعت کو سمجھ سکے تو شیش ہو، انوش ہو، اور فشد ہو، متشلد. اور بڑھتے بڑھتے حضرت نوح پہلے شاہ آ گئے. اس دور میں نوح کی ضرورت تھی اور انسانیت بڑھی. طوفان کے بعد دوبارہ زمین وسیع، شعور انسانی بلند ہوا. اب ابراہیم کی ضرورت تھی، اس لیے ابراہیم آ گئے. انسانیت اور بڑھی تو اب ایک سلسلہ قائم کر دیا گیا ہدایت کا کہ اسحاق آئیں، پھر ان کے بیٹے یعقوب آئیں، پھر ان کے بیٹے یوسف آئیں، اور اس طرح ایوب آئیں، داؤد و سلیمان آئیں. پھر اور ترقی ہوئی، قوم بڑی ہو گئی، موسیٰ آ گئے تو دور پہ باتیں ہونے لگی. بڑھتے بڑھتے انبیاء بنی اسرائیل آتے رہے، یہاں تک کہ عیسیٰ کی ضرورت تھی اور عیسیٰ آئے. اور پھر شعور انسانی کو عیسیٰ بڑھا کر چل دیے آسمان پر، یعنی انسانیت کا دماغ اب آسمان کی طرف جا رہا تھا. اس لیے اب خاتم کی ضرورت تھی. اب شعور انسانی اتنا بلند ہو گیا کہ اب خاتم آئے. تو اب میں میر تقی میر کا شعر پڑھ رہا ہوں. وہ بس میں آئے اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی. سراج منیر، اس پیارے خطاب سے اللہ نے مخاطب کیا. آپ تو سراج منیر ہیں. سراج منیر روشن کھلا ہوا منور آفتاب ہے.
آفتاب رسالت طلوع ہوا، قدرت نے آواز دی والشمس والضحیٰ۔ شمس کے ساتھ لفظ ضحیٰ رکھا، یہ نہیں کہا کہ صرف شمس طلوع ہوا، بلکہ کہا مجھے تو اس سورج کی قسم، اور اس بھائی جب سورج کی قسم کھا رہا ہے تو روشن تو ہے، لیکن ضحیٰ کہہ کے کہا کہ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، یعنی آفتاب کی قسم بھی کھائی اور روشنی جو پھیل رہی ہے اس کی بھی قسم کھائی، اور پھر کہا والقمر اذا تلاہا، کافی تھا کہ کہتا چاند کی قسم، لیکن یہ کہا اس چاند کی قسم، اس روشن چاند کی قسم جو آفتاب کے پیچھے پیچھے بلا فصل آتا ہے، بلا فصل۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ السلام علیہ نے فرمایا کہ شمس سے مراد ذات رسالت ہے، روشنی اس کی زہرا ہے، قمر سے مراد علی ہیں کہ جو پیچھے پیچھے آفتاب کے چاند آتا ہے۔ والد نے کہا تھا دیر ضبط آداب و رسول، بیزت بادس نبی امام معصوم، زیدماں چپرچی باز برکت آئی، مہ جائے نشین مہر باشد نہ کہ نجوم۔ اگر تم دین میں دینی باتوں اور آداب اور رسوم اور قیود اور شریعت کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ نبی کے بعد معصوم آئے، نبی کے بعد معصوم آئے، تب آداب شریعت اور فقہ باقی رہے گی۔ اس لیے کہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ جب سورج چھپ جاتا ہے تو ستارے جانشین نہیں بنتے، چاند آفتاب کا بنتا۔ بیزت بادس نبی امام ایسا نعرہ لگے عرش والی علی بھی سنے، نجف والا علی بھی سنے، بلندی نعرہ آئے گا اور یہ نعرہ مکسر کی موت ہوگا، نعرہ حیدری۔ پاکستان کی تعمیر تھی، ہندوستان کے ہر شہر میں بڑے بڑے جلسے مسلم لیگ کے ہو رہے تھے، اور سب یہ چاہتے تھے کہ جان لگا کر پاکستان بنا لیا جائے، اور ایسے میں اس شہر میں قائد اعظم اترتے تھے، لاکھوں کا مجمع امتا تھا، بات پاکستان کی تھی، لیکن منزل ایک ایسی آ گئی کہ جہاں آئین پاکستان پر گفتگو، لکھنؤ کے کیسر باغ کے اس محل میں جہاں قائد اعظم زیادہ رہے تھے، راجہ صاحب محمود آباد کے پاس رہے تھے، اس لیے کہ راجہ صاحب ان کو چچا کہتے تھے، ان کی دوستی مہاراجہ محمود آباد سے تھی، اور یہ دونوں بیٹے مہاراجہ کے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی، بڑے راجہ کہلاتے تھے، چھوٹے راجکمار کہلاتے تھے۔ بڑے بھائی پاکستان آئے، چھوٹے ہندوستان میں ہی رہے، تو اس وقت مہاراج کمار جو چھوٹے بھائی تھے انہوں نے ایک طویل خط انگلش میں لکھ کر قائد اعظم کو دیا تھا، اور اس میں انہوں نے قائد اعظم سے یہ بات پوچھی تھی، وہ خط بھی چھپ چکا ہے اور وہ گفتگو بھی قائد اعظم کی تمام انگریزی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور کہیں کہیں اردو میں بھی آپ کو اس کے حوالے مل جائیں گے۔ پھر میں کہوں گا کہ علم کی منزل پر حیرانی ہے، جب کوئی نئی بات کسی کو معلوم ہوتی ہے تو وہ حیران ہوتا ہے، جب اس کی عقل میں نہیں آتا تو پہلے وہ جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح انبیاء پہلے جھٹلائے گئے، ایمان بعد میں لائے، جھٹلایا پہلے، اس لیے کہ علم کی منزل پر حیرانی ہے۔ ہاں
حیرانی اگر راہ دکھا دے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر وہ حیرانی گمراہ کر دے تو پھر راستے بدل جاتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ دیکھیے اسلام میں بہت سے فرقے ہیں اور سب کے عقائد الگ الگ ہیں، خط میں پوچھا گیا تھا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے، عزاداری کرنے والے، ہم شیعہ اثنا عشری ہیں۔ یہ بتائیے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں اور ان کے کہنے پر چلتے ہیں اور انہی کے فضائل پڑھتے ہیں، پاکستان میں کیا مقام ہوگا؟ ہم کو یہ سمجھا دیجئے، اس لیے کہ جب فرقوں کا ٹکراؤ وہاں ہوگا تو ہم اپنے عقائد جو پڑھتے ہیں اس پر مسلمان اعتراض کریں گے تو پھر ہم کیسے وہاں جئیں گے اور ہم اپنی بات کیسے کہیں گے؟ اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے ہی عقائد پڑھائیں گے، ہم اس میں تبدیلی نہیں کریں گے۔ تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ 4 دیواری میں آپ اپنے بچوں کو اپنے عقائد بتائیے گا، اس میں حکومت بالکل نہیں بولے گی۔ اور جیسے آپ جلوس نکالتے ہیں یہاں ہندوستان میں، پاکستان میں بھی اسی طرح امام حسین کے جلوس تاجی اور علم کے برآمد ہوں گے، اس پر کبھی بھی پابندی حکومت نہیں لگائے گی۔ اور ایک قائد اعظم کی باتوں کی لاج تو رکھی جائے۔ اس لیے ہم نے یہاں آنے کے بعد امام باڑے بنا کر دیواریں اٹھا لی کہ 4 دیواری میں ہمیں اپنے بچوں کو اپنے عقائد بنانے ہیں۔ اب دیوار کے باہر جو لوگ ہیں وہ ہماری باتوں پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو فیس بک بندر کے ہاتھ ناریل لگا ہے تو سمجھ رہے ہیں نہیں، بات ہو چکی ہے، آرٹیکل موجود ہے، آپ جائیے پڑھیے اور بڑے بڑے دانشوروں سے پوچھئے تو معاملات پتہ چلیں گے۔ یہ طے ہے کہ 4 دیواری میں ہے، ہم وہی پڑھیں گے اپنے چاہدہ معصومین کے حالات جو ہمارے ہاں 1400 برس سے لکھے جا چکے، ہم اس میں تبدیلی نہیں کریں گے، ہم تبدیلی نہیں کریں گے، ہم معجزہ پڑھنا نہیں چھوڑیں گے۔ کسی کو حضرت علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر کوئی اختلافی گفتگو نہ میں کرتا ہوں کبھی، نہ مجھے پسند ہے۔ میں بیچ کی راہ اختیار کرتا ہوں تاکہ ہر ایک میری بات کو آسان لفظوں میں سمجھ سکے۔ اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا تھا کہ انبیاء بھیجوں گا میں، وہی ہدایت کریں گے۔ یہ سارے سوالات ہمارے معصومین سے ہوئے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں، ہر ایک نہیں بتا سکتا۔ پوچھا گیا تھا کہ فرشتوں کو کیوں نہیں نبی بنا کر اللہ نے بھیج دیا؟ تو معصوم نے جواب دیا، امام نے جواب دیا کہ مانوس نہ ہوتے انسان اور خوفزدہ ہو جاتے ہیں ان کی شکلیں دیکھ کر، اس لیے ضروری تھا کہ انسانی شکل میں انبیاء کو بھیجا جائے، وہ ہو وہاں کے نور، لیکن انسانوں کو وہ انسان نظر آئے، حالانکہ وہ تمہاری شکل کے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب نبی ہمارے جیسے تھے، نبی ہمارے جیسے، چلیے مان لیا نبی ہمارے جیسے تھے، لیکن اس کا پلٹ تو ہے، لیکن تم نبی جیسے نہیں۔ اس پہ بات نہیں ہوتی کیا ہر انسان نبی جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ بھی تو بتاؤ، اگر انسانی شکل میں بھیجا گیا تو تم آدم تو نہیں ہو سکتے، تم نوح تو نہیں ہو سکتے، تم ابراہیم تو نہیں ہو سکتے، تو کیوں نہیں ہو سکتے بھائی؟
تو وجہ تو قرآن بیان کرے نا، قرآن بتائے. دیکھیے حکومت کا نظام کسی بھی ملک کا ہو ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، اس لیے کہ انگریزوں کا دیا نظام چل رہا ہے پوری دنیا میں، کہیں سے تبدیلی نہیں ہوئی. جب سے وہ پوری دنیا پر حاکم ہوئے تھے تو اپنا نظام چھوڑ کر چلے گئے. نہ امریکہ بدل سکا اپنا نظام، اس لیے کہ امریکہ بھی غلام تھا انگریزوں کا. پورا یورپ، پورا ایشیا، جہاں جہاں انگریزی حکومت کا صورت شروع ہوتا تھا وہ اپنا نظام چھوڑ گئے، چاہے وہ عدلیہ کا نظام ہو یا جمہوریت کا نظام ہو یا پولیس کا نظام ہو یا فوج کا نظام ہو، سب انگریزوں کے دیے ہی کپڑے ہیں، وہی طریقہ کار ہے، ویسے ہی اسٹار ہیں، ویسے ہی بلے ہیں، ویسے ہی تمغے ہیں، اسی طرح کی سب نشانیاں ہیں. تو اب اس نظام میں جو ہمارے پاکستان کا نظام ہے، ظاہر ہے کہ محکمے الگ الگ ہیں اور آپ کو محکموں سے کام پڑتا ہے، ضرورت پڑتی ہے. تو سب کو سارے انسان کو ایک طریقے آپ کیسے پہچانیں گے کہ اب ہمارا کام کسٹم کا ہے، کسٹم کے آدمی سے ملنا ہے، اب ہمارا کام پولیس سے ہے، ہمیں ایس ایچ او صاحب سے ملنا ہے، تھانے دار صاحب سے ملنا ہے، آئی جی صاحب سے ملنا ہے، ڈی آئی جی سے ملنا ہے، ہمیں رینجر سے کسی آفیسر سے ملنا ہے، ہمیں فوج کے کسی بڑے رینک کے آفیسر سے ملنا ہے، میجر سے ملنا ہے، کیپٹن سے لے کر میجر تک، ونگ کمانڈر تک، بریگیڈیئر تک. ہمیں جمہوریت کے کسی آدمی سے ملنا ہے، کسی منسٹر سے ملنا ہے. تو جب آپ ہر محکموں کے پاس جائیں گے ٹکٹ لینے جانا ہے صاحب یہ آئیے، تو ہمیں یہ آئیے کہ آفیسر سے بھی مل جاتا. اس لیے حکومت یہ تھوڑی آپ پوچھتے پھریں گے آپ کی آئیے کیا آدمی ہے، آپ پولیس کے آدمی ہیں، آپ فوج کے آدمی ہیں. اس لیے حکومت نے نشان بنائے کہ آپ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں یہ کسٹم کا ہے، یہ پی آئی اے کا ہے. بچہ بھی پہچان لیتا ہے، اس لیے کہ سب کے ڈریس، سب کے کپڑے الگ الگ ہیں، سب کی پٹیاں الگ الگ ہیں، سب کے اسٹار الگ الگ ہیں. پولیس والا الگ ہے، اس کے کپڑے الگ ہیں، رنگ الگ ہے. فوج کی وردی الگ ہے، فوج کے اسٹار الگ ہیں، کسٹم والوں کے اسٹار الگ ہیں، پی آئی اے کے اسٹار الگ ہیں. تو آپ محکمے کو اس کی نشانیوں سے پہچانتے ہیں. یہ کیسے پہچانا جاتا کہ یہ نبی انسانوں جیسا ہے، مگر یہ نبی ہے اور یہ امت ہے، یہ نبی ہے اور یہ امت ہے. اس لیے انبیاء کو پہچان کے لیے معجزات دیے گئے تاکہ نبی کو پہچانا جائے، تاکہ نبی کو پہچانا جائے. عام انسان معجزہ نہیں دکھا سکتا، اس لیے ہر امت اپنے نبی سے کہتی تھی اگر تم نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ کہ ہم مانیں گے کہ تم نبی ہو. تو اللہ کہتا تھا دکھا دو، دکھا دو. تو آپ کیا قرآن سے معجزات خارج کرتے ہیں؟ معجزات نکال دیں گے. معجزات سے قرآن بھرا پڑا ہوا، سب کچھ چھوڑیں، ارے قرآن خود معجزہ ہے. اس لیے کہ آج تک قرآن کا جواب نہیں آ سکا. قرآن نے دعویٰ کیا تھا کہ لاؤ اس کا جواب لاؤ، ایک سورے کا جواب لاؤ، پھر آخر میں ارے ایک آیت کا جواب لاؤ. سورہ تو چھوٹا سا، کہا تھا یہ کافی میں لے جا کے وہاں پر آویزہ کر دو، لے لے رب کا بنہر اللہ شاہنے کا ہو لگتا ہے. جواب کہاں آتا؟ وہ بڑا آیا، اس نے کہا مہاذا کلام البشر، یہ کلام البشر نہیں ہے. فیصلہ ہو گیا کہ قرآن انسانوں کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. معجزہ ہے قرآن، معجزہ. دو ہی کے معجزے سرکار چھوڑ گئے، ایک کا نام قرآن ہے، دوسرے کا نام اہل بیت ہے. سرکار کے دو معجزے ہیں، دونوں سے انکار نہیں ہو سکتا، معجزے سے انکار نہیں ہو سکتا. معجزے کے معنی کیا ہے؟ قرآن میں لفظ معجزہ موجود ہے. پورا اشرا آج سے
بہت پہلے کسی خیمہ سادات میں پڑھ چکا ہوں 90 91 92 میں تب کبھی پڑھا تھا میں نے معجزہ اور قرآن چھپ چکا ہے چھپا ہوا موجود ہے اور یہاں میں نے پڑھا تھا اس میں نے بتایا ہے کہ معجزہ لفظ عاجزی یعنی معجزہ اسے کہتی جہاں عقل بشر عاجز آ جائے جب عقل بشر عاجز آ گئی تو اب یہ کیا سوال ہے کہ یہ عباس نے مردوں کو زندہ کیسے کیا زندہ ہو رہے ہیں روزے پہ جاؤ دیکھو ارے بھائی اس پہ سوچو زندگیاں بھی بھائی دو طرح کی ہیں ایک تو یہ ہے کہ سانس ٹوٹ گئی اور مر گیا اور پھر زندہ ہو گیا اور ایک یہ کہ دل بھی مردہ ہے اور چلتی پھرتی نوعیتیں بھی ہیں اور نوعیتوں کا بھی تو جلانا ہے وہ کربلا میں ہی زندہ ہوتی ہے وہیں جانا پڑتا ہے اسی لیے مجمع بڑھتا جا رہا ہے 7 کروڑ کا مجمع آج چیلم ہو گیا کربلا میں ایسے نہیں چھوٹے چھوٹے کیمروں سے نہیں دکھایا جا رہا سیٹلائٹ سے دکھا رہے ہیں بھائی وہ جو عرش پہ سیٹلائٹ کے کیمرے لگائے ہوئے ہیں اس سے دکھا رہے ہیں پورے اطراف شہر نجف تک کیمرہ چلا جاتا ہے پورا شہر کربلا اس وقت ایسے سامنے ہے اور کیمرہ مسلسل چل رہا ہے اب میڈیا کو نہیں پتا تو پھر ہم کیا کریں پاکستانی میڈیا کو نہیں پتا تو ہم کیا کریں سیٹلائٹ کی چیز اور ان کے کیمرے میں نہیں آ رہی تو اس کے معنی پاکستانی ٹی وی کے کیمرے کمزور ہیں پھر ہم کیا کریں اس میں کیا یہ ہمارے جو خیمہ سادات کا اشرا شروع ہوا پاکستان بننے کے بعد تو مولانا حضرت سنجید صاحب علی اللہ مقامہ نے اس خیمہ سادات کو آباد کیا اور اسے لبریز کر دیا یہاں سے وہاں تک انہوں نے اور عرصے تک پڑھتے رہے آخر عمر تک یہاں بھی پڑھتے رہے پڑھ رہے تھے خیمہ سادات میں پڑھ رہے پڑھتے پڑھتے کہنے لگے کہ پرندوں میں ایک پرندہ ہے چمگادڑ اور رات کے اندھیرے میں اس کو نظر آتا ہے خوب اڑتا ہے رات کو وہاں سے جیسے ہی سورج نکلا اندھا ہو جاتا ہے اور درخت میں الٹا لٹک جاتا ہے الٹا لٹک جاتا ہے دیکھتا ہوا اب جیسے ہی سورج نکلا تمام پرندے جو رات بھر خاموش تھے ایک بار انہوں نے تسبیح و تقدیس شروع کی اور ایک شور مچ گیا سارے پرندے درختوں سے چیخنے لگے لوگ سمجھ گئے صبح ہو گئی پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں سورج نکلنے والا ہے روشنی نکل آئی تو چمگادڑ نے آوازیں کیوں شور مچا رہے تو پرندوں نے کہا سورج نکل آیا چمگادڑ نے کہا جھوٹ سورج تو نہیں نکلا اندھے کو سورج نظر نہیں آتا اندھے کو سورج نظر نہیں آتا مجبوری یہ ہے کہ چمگادڑ کو آفتاب کی روشنی میں نظر نہیں آتا اب لوگ آفتاب کو نکلتے وقت چمگادڑ بنے رہنا چاہتے ہیں تو بنے رہنا اب ہم کیا کریں بھائی مجبوری یہ زیدی صاحب نے یہاں مثال دی تھی اتفاق سے جو مجلس بھی ان کی چھپی ہوئی موجود ہے اور افتخار ڈبے کو پہ مل جائیں 5 جلدیں ہیں اس میں یہ ہوگی خیمہ سادات بھائی تو یہ آنکھیں کھولنا روشنی کو سمجھنا علم کی منزل پر حیرانی ہونے کے بعد اس حیرانی کو دور کرنا اس کے لیے تو سورہ کہف میں موسیٰ کا قصہ خضر سے ملاقات کہہ دیا تھا خضر نے
علم کی منزل تک حیرانی ہے، بولنا نہیں، بولو گے تو ساتھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھے دنیا، ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں سنتے رہیے تو بچوں کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ بول پڑے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کوئی جو چاہے اس کا بنا لیجیے آپ۔ اس لیے کہ اب تو ایڈیٹنگ ہے، فیس بک کی اجازت ہی ہوئی ہے، ایڈیٹنگ کرو، سر کسی کا کاٹ لو، بدن کسی کا کاٹ کے جوڑ دو، یہ تو سب ہو رہا ہے اور ہوگا ابھی تو اور آگے بڑھے گا۔ اس لیے کہ جب علمی کام کسی کے پاس نہیں ہوگا تو کئی سارے کام وہ کرے بھائی۔ تو اسی لیے تو ہم یہ محرم مناتے ہیں تاکہ ہم بچوں تک علم پہنچا کر انہیں فضول باتوں سے دور تو رکھیں۔ یہ ماتم فائدے مند ہے، یہ عزاداری فائدے مند ہے، یہ رونا فائدے مند ہے، یہ فرش ادا فائدے مند ہے، تاکہ پورے سال ہم لغویات سے تو دور رہیں۔ اور خدا کی قسم ہمارا بچہ دور ہوتا ہے، سوا 2 مہینے اس کی عادت چھوٹ جاتی ہے، وہ ٹیلی ویژن دیکھتا ہی نہیں، اس لیے اسے ہر وقت تو فکر رہتی ہے اب اس مجلس میں جانا ہے، اب وہاں ماتم داری کرنی، اب وہاں ماتم داری۔ تو اگر 2 مہینے میں عادت بدل جائے تو 10 مہینے کافی ہوتے ہیں عادت بدلنے کے لیے۔ سرکار عادت بدلنا چاہتے تھے مگر وہ بت پرست عادت چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ایک دم سے ان سے آپ بات نہ کیجیے گا، اس لیے کہ یہ عادی ہیں۔ عادی کا ایسے این سے این الف زبر آ دال ساکن آد، یہ ہے قوم عاد۔ یہ جناب حود کی قوم بڑی ضدی تھی، اس لیے عادی کا لفظ اردو میں عربی سے آیا۔ عادی اسے بولتے ہیں جو ضدی ہو اور اپنی ضد نہ چھوڑے۔ یہ عاد سے قوم عاد سے ضد چلتے چلتے نوح تک آئی۔ اب نوح کا بیٹا کنعان پہاڑی پہ چڑھ گئے، شام و حام و یا پھر سفینے میں آ گئے۔ نوح نے کہا کنعان تو بھی آ جا، اس نے کہا یہ پہاڑ مجھے بچا دے گا۔ پانی بڑھنے لگا، برس بھی رہا تھا اور زمین سے ابل بھی رہا تھا، دونوں طرف سے پانی ہی پانی تھا۔ پہاڑی ڈوب گئی، پہاڑ ڈوب گیا، پانی اس کے پیروں تک آ گیا۔ نوح نے کہا بھی آ جا، اس نے کہا پہاڑ بچا لے گا، حالانکہ پہاڑ تھا نہیں۔ جو کسی کو اپنے کاندھے پہ چڑھاتا ہے تو پہلے وہ ڈوبتا ہے، جو کاندھے پہ ہوتا ہے وہ بعد میں ڈوبتا ہے۔ سمجھے نا، جب وہ باطل پہ آ جائے تو ایسا ہی ہوگا۔ پانی گٹے تک آ گیا، پانی گھٹنوں تک آ گیا۔ انہوں نے کہا آپ تو آ جا، آپ تو آ جا، سفینے میں آ جا۔ نہیں یہ پہاڑ ہی بچا لے۔ پانی کمر کمر آیا، محاورے ہیں لغت کے یہ پانی کے، یہ سب محاورے ہیں۔ پانی کمر کمر تک آیا تو اب کو یقین تھا نہیں، ابھی بھی یقین نہیں۔ انہوں نے کہا اب آ جا۔ پانی سینے سینے آیا تو اب تو آ جا۔ اب یہ محاورہ اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، ایک ہی محاورہ رہ جاتا ہے، پانی گلے گلے آیا۔ اب تو آ جا، ارے پانی سر چڑھا۔ اب کہاں وہ آواز سن رہا تھا، پتہ چلا یقین تھا کہ پانی گلے گلے آ گیا، مگر سفینے میں نہیں جا رہا تھا، نہیں آ رہا تھا۔ تو پتا تھا کہ ڈوب جائے گا، پھر کیوں نہیں جا رہا تھا؟ سر زید آ گئی، زد آ گئی تھی، اب زد کو نبھا رہا تھا۔ اس لیے رسول نے کہا میرے اہل بیت اور علی مثل سفینہ نوح ہے، جو اس میں آ گیا وہ بچ گیا، ورنہ سب غرق ہو گئے۔ اگر کوئی نہیں آ رہا تو زد پر ہے، زد پر۔
اپنا سجدہ کربلا میں یقینی بنانے کے لیے جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ گفتگو پوری قائد اعظم سے ہو چکی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو اپنے عقائد، اسی لیے ہم نے پاکستان بننے کے بعد مسلسل امام باڑے بنوائے. اس میں بھی اعتراض ہوئے تھے کہ اتنے امام باڑے کیوں بن رہے ہیں؟ بھائی آپ کی وجہ سے بنا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو بٹھا کے سنائیں. اگر کسی کو نہیں سننا تو گناہ ہے. ہم اپنی چار دیواری میں بقول قائد اعظم اپنے بچوں کو یہی سب کچھ سکھائیں گے. آپ کو سننا ہے سنیے، نہ سننا نہ سنیے. فیس بک پہ اگر وائرل ہو رہا ہے تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے، منہ پھیر لیجئے. آپ ہماری مجالس کو مت دیکھیں. دیکھیں فیس بک یہی جواب دیتا ہے. اگر فیس بک سے کہو یہ فلانی چیز ہمیں بڑی اذیت پہنچا رہی ہے، اس کو آپ بلاک کر دیں، تو کہیں گے تم ادھر سے منہ پھیر لو. تم چاہے کہ دوسرے کی آئی ڈی میں گھس رہے ہو، چاہے کہ دوسرے کے پیج پہ جاؤ. اپنا پیج چلاؤ، تم دوسرے کے پیج میں تم گھس لو. جب اس نے تمہیں ایڈ ہی نہیں کیا اور فرینڈ نہیں بنایا تو تم وہاں جاتے رہے اور تم اسے شیئر کیوں کر رہے ہو، تم اس کی پوسٹ کیوں اٹھا رہے ہو. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں ہماری مجالس کی آپ سارے لنک اور پوسٹیں جو ہے اٹھا کے آپ شیئر کر کے اس پہ اپنے کمنٹ دیجئے. آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ کمنٹ آپ دیجئے؟ جب آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تو چھوڑ دیجئے. نہیں تو اپنے بچوں کو بتایا وہ ہم بتاتے ہیں. تو جب یہ طے بات ہے تو یہ ایک نئی چیز کیا نکلی ہے کہ فلانا جو ہے یہ پڑھ گیا تو زبان بندی، تو یہ جملہ تو وہ جملہ تو وہ درخواست، اور فلانا یہاں نہیں پڑھے گا اور فلانا وہاں نہیں پڑھے گا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ جو ذکر کر رہا ہے جہاں چاہے کرے. ہم نے تو کراچی سے یہ معاملہ ختم کر دیا. رمضان سے لے کر پہلی محرم کے اندر ہم نے میٹنگیں کروا کے سب کو بٹھا کے قصہ ختم کر دیا کہ یہ پابندیاں نہیں ہوں گی کہ یہ یہاں پڑھے اور وہ وہاں پڑھے اور اس پہ وہ بن گئے اور یہ علاقہ بن گئے. اس لیے پنجاب میں بھی تمام حضرات سے اپیل ہے کہ تمام اہل سنت بھائی، تمام شیعہ آپس میں بیٹھیں اور طے کرتے ہیں. ہم خیمہ سادات میں گفتگو کر رہے ہیں، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، ہم اپنی بات کرتے ہیں. یاد رکھو فضائل اتنے ہیں کہ یہ ختم ہو کہ دشمنوں کے پھر ہم حالات پڑھے. وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ دشمنوں میں اہل بیت کم نہیں ہے اور نہ ان کے حالات کم ہیں. نہیں، ہمیں کچھ باتیں ہی نہیں کرنی، باتیں نہیں کرنی. ہاں یہ بات ضرور کرنا ہے کہ کربلا کے معاملے میں کوئی نہ بولے، کربلا کے معاملے میں کوئی نہ بولے. اگر بولے گا تو مفتی ہی کیوں نہ ہو. کیسی بات ہے. اہل سنت کے تمام فرقوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ حسین حق پر تھے اور قیامت تک حق پر رہیں گے. اب یہ فیصلہ بدلے گا نہیں، یہ فیصلہ نہیں بدلے. اس لیے کہ یہی اللہ کا فیصلہ ہے، یہی قرآن کا فیصلہ ہے، یہی نبی کا فیصلہ ہے. حسین منی وانا من الحسین. جو حسین نے کیا وہ میں نے کیا، جو میں نے کیا وہ حسین نے کیا. اللہ نے جو کیا وہ نبی نے کیا، جو نبی نے کیا وہ حسین نے کیا. اللہ نے کہا تھا ومن کافی ہے ما جاءكم من العلم فقل تعالوا ابناؤنا وابناؤكم نساءنا ونساءكم انفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنزل لعنة الله على الكاذبين. جو ان کے مقابل آ جائے اللہ کی لعنت اس پہ ہوگی. اب آنے والے کون تھے؟ لعنت اللہ کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے. لعنت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، فیصلہ وہی کرے گا کس پہ لعنت گرے. یہ ہمارے فیصلے نہیں ہیں، یہ قرآن کے فیصلے ہیں. جھوٹوں پہ لعنت ہوگی،
سچوں کی تعریف ہوگی، اور سچوں کے لیے اللہ نے کہہ دیا تم صادقین، سچوں کو پہچانو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم آج تک سچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور دنیا اگر جھوٹوں کے ساتھ رہنا چاہتی تو جائے، صادقین کے ساتھ ہو جائے۔ صادقین کون ہیں؟ یہ 5 نکلے تھے مجاہدے، کہا گیا تھا لاؤ بیٹوں کو لاؤ، لاؤ نساء میں لاؤ، انفس میں لاؤ، بیٹوں میں حسن اور حسین کو لائے، نساء میں فاطمہ زہرا کو لائے، انفس میں علی کو لائے۔ پتہ چلا جب توحید پر بات آتی ہے، میرا جملہ ضائع نہ کرنا، میں مسائب کی طرف آنے والا ہوں، اور جلوس تقریباً عالم مجھے نظر آ رہے ہیں، میں مسائب پڑھ کر پھر ماتم بولوں گا، آپ حضرات ماتم کریں گے اور جلوس اندر آ جائے گا، یا آپ حضرات جلوس میں شریک ہو جائیں گے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہت محبت اور شفقت کے ساتھ ہمارے فضائل سنے اور بہت غور سے سنے۔ تھوڑے سے مسائل پر ہوگا زیادہ نہیں۔ جب توحید پر گواہی کی بات آتی ہے، مسئلہ عقیدے کا تھا، عقیدے توحید کے عقیدے سے ٹکرا رہے تھے عقائد اکثریت کے، عیسائی اکثریت میں تھے، اور وہ آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ تشخیص، وہ شرک کے قائل تھے، 3 ذاتوں میں خدا کو مانتے تھے، مریم، روح القدس اور عیسیٰ، 3 کو ملا کے خدا بنا ہے۔ نبی سمجھا رہے تھے قرآنی آیات کے ذریعے کہ وہ واحد ہے، شرک نہیں ہے توحید میں۔ ایک تو یہ بڑی مصیبت ہو گئی ہے کہ جو ذاکر کسی دوسرے گروپ کا نہ ہو، نصیری ہے۔ ارے بھائی نصیری توحید کی باتیں نہیں کرتا، وہ سیدھے سیدھے علی کو خدا کہتا ہے، سیدھے سیدھے۔ ہم کو 65 برس سے ممبر پہ آتے ہی کہتے ہیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ اگر کبھی یہ کہا ہوتا شروع میں کہ ساری تعریفیں علی کے لیے تو نصیری کہتے۔ حالانکہ یہ بھی سمجھا دوں بچوں کو کہ ساری تعریف، بیٹا ذرا وقت ذرا کم ہے، 1 سیکنڈ ذرا سا رک جاؤ تاکہ بات پوری ہو جائے، پھر نعرے لگا لینا۔ دیکھیں یہ بھی بات سمجھا دوں کہ الحمد کو اگر نہیں دنیا سمجھی تو علم کی منزل پر پھر حیرانی کے سوا کیا ہے۔ الحمد الف لام جو لگا ہے اس کے معنی ہے ساری تعریف، ساری کو آج تک نہیں سمجھے۔ پہلی آیت قرآن کے سورے کی پہلی آیت الحمدللہ اب تک نہیں دنیا سمجھی، اگر نہیں سمجھی تو ہم کیا کریں۔ الحمدللہ ساری تعریف، مطلب یہ کہ اللہ کہتا ہے کہ کوئی بھی صنعت دیکھ کر اگر تعریف کرو گے تو صنعتکار کی تعریف ہوگی، بھلے تم اس کا نام نہ جانتے ہو، لیکن تعریف جب تم کرو گے کیا اچھا منظر ہے، کس نے بنایا یہ منظر، کیا خوبصورت آفتاب ہے، تعریفیں سب اللہ کی طرف جا رہی ہیں، کائنات کی ڈش ہے۔ یہ بچہ بہت ذہین ہے، ارے تو ذہن کس نے دیا، عقل کس نے دی، تعریف اللہ کی ہے۔ گناہ کے پھول کی تعریف ہو، انسان کی تعریف ہو، سائنسدانوں کی تعریفیں ہو رہی، کیا اچھی مشینیں بنا دی ہیں، کیا اچھا ہوائی جہاز بنا دیا ہے، کیا کمپیوٹر ایجاد کر دیا، ارے ساری تعریفیں اللہ کی۔ تو سائنسدانوں تک کی تعریفیں سب اللہ کی ہو جائے، اور جب ہم علی کی تعریفیں کریں اصل میں علی کی تعریفیں ہی تو ساری اللہ کی تعریفیں ہیں۔ کھولے گا نعرے اونچا بولے گا، نعرے سلامت رہو، بڑا بات ہے ہماری۔ ایک تاریخی نعرہ سنا دیں۔
قبلہ صاحب ختم کرنے لگے ہیں، ان کی آمادگی کے لیے کہ آئندہ بھی وہ یہاں پڑھنے کے لیے آئیں. اپنی محبت کا ثبوت ہے کہ قبلہ ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، مگر نام مولا لاہور میں آتے رہا کرے، ہم آپ کے غیر اداس ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنے علم سے مستفید کیا کرے. آپ کو بس مولا کا واسطہ ہے، صریحی نعرہ آئے گا، باہر سے بھی اندر سے بھی جتنا آپ قبلہ سے پیار کرتے ہیں، وہ یہ نعرہ اس لیے ہے کہ آپ آئندہ بھی قبلہ کا سننا چاہتے ہیں. مل کے نعرہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ جب بھی موقع ملا، یہ تو ہم لندن امریکہ سے ہوتے گئے، اسلام آباد اترے، پھر چکوال گئے، اور پھر کل بھی چکوال کا دروس پڑھنے جانا ہے مجھے، اور اس کے بعد پھر واپسی ہے، اور پھر یہاں 2 دن میں لاہور میں 21 اور 22 سفر کو بحریہ ٹاؤن میں. آپ حضرات آئے اتنی دور کہاں آئیں گے؟ بحریہ ٹاؤن تو بہت دور ہے، اگر آئیں تو بڑی اچھی بات ہوگی. اور خصوصاً میں غلام عباس سے کہوں گا کہ پچھلی دفعہ 5 بجے سے میں پڑھنے آیا، شبیر صاحب بھی آئے تھے، اور فرحان صاحب بھی آئے، احمد حسن صاحب بھی آئے، سب پورا ماشاءاللہ فیملی دادات کے سارے جو کبھی بچے تھے، ماشاءاللہ اللہ علیہ سلامت رکھے. امریکہ میں بڑے بڑے ڈاکٹر اور انجینئر، اب وہاں کے تعارف کے طرح رہتے، ہم اپنے دادا کی انگلی پکڑ کے چھوٹے سے کہنا سادات میں آپ کو سننے جاتے تھے، تو بڑا فخر محسوس ہوا، بڑی محبت محسوس ہوئی. تو سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ سننے والے بڑے عہدوں پہ پہنچے ہیں، رہ نہیں رہے ہیں، چاہے وہ کراچی ہو یا وہ لاہور ہو یا ملتان ہو. ماشاءاللہ جو ہمارے حیدر بھائی کراچی سے تشریف لایا، صبح ہی تابوت لے کے وہاں تابوت بنوایا گیا ہے، تو وہاں نکلے گا بحریہ ٹاؤن میں. تو یہ آج ٹرین سے جو ریلوے کے آفیسر ہیں، تو اس لیے لے کر آئے حیدر بھائی ہمارے. اب ان کے دونوں بچے ماشاءاللہ، بڑا بیٹا بریت حیدر زیدی اور جان حیدر زیدی چھوٹے، اتنے چھوٹے چھوٹے سے یہ لوگ مجلس میں آتے تھے، اور زیادہ کے سجا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے ماشاءاللہ دونوں بڑے ہوئے، اور بڑے نے انجینئرنگ لے لی تھی کراچی یونیورسٹی میں، تو چھوٹے نے ماس کمیونیکیشن لے لیا تھا. اب چھوٹا جو تھا جان، وہ ماس کمیونیکیشن میں فرسٹ آیا. اس کا مقالہ بہت پسند کیا گیا، تو اس نے تھیسس لکھا تھا، پاکستان پر ہی لکھا تھا، یہاں کی ثقافت پر. تو اس پہ اس کو بہت نمبر ملے، یہ بھی اچھی ملی. تو فوراً گول ٹی وی نے اس کو دے لیا، اور اب اس کا گول ٹی وی پہ صرف اسی کا لکھا ہوا سب کچھ آ رہا ہے. تو لوگ حیران ہوتے ہیں تم اتنی اچھی تحریر جو لکھتے ہو. تو وہ کہتا ہے کہ میں کیا پتا، ہم کس کی تقریر سنتے تھے تو ایسی اب وہ بڑے نے دیکھا، وہ انجینئر ہو گیا، وہ کیس سی نے لگا بجلی کمپنی میں. تو اس نے کہا بھائی یہ تو گول میں تو بڑی تنخواہ ہے، 1.5 لاکھ تنخواہ ہے، اور یہاں کم ہے. تو اس نے پھر ایڈمیشن لیا ماس کمیونیکیشن. تو بڑے والے نے بھی ڈگری کیا، پھر وہ بھی گول میں پہنچ گیا. تو آج کل میڈیا سائنس اور ماس کمیونیکیشن ذرا بڑے مقبول سبجیکٹ ہیں، اور بچے یہی لے رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ میڈیا کا دور ہے، تو اس لیے ہے. اس نے پھر ٹی وی پر پچھلے سال ہمارا پروگرام بھی بہت اچھا کیا، جس میں نے یہ بتایا تھا کہ پہلے گئے کس کس ملک میں کیسے کیسے اپنے فضائل کو منواتے ہیں، اور فرانس میں اور یونان میں. اس پہ حیرانی تھی، اس لیے کہ رسول رحمت للعالمین نے کیسے عرب کے لیے رسول بھیجے گئے تھے. آپ کو خوشی ہونی چاہیے اگر فرانس میں رسول پہ کتاب لکھی جائے، مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے اگر جرمنی میں کتاب لکھی جائے، اور ڈچ میں ہالینڈ میں لکھی جائے، اور انگلینڈ میں لکھی جائے، اور امریکہ میں ابھی دیکھ کر آئے ہوں سرکار پہ کتاب امریکہ میں لکھی گئی ہے. تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ سب نہ پڑھا جائے؟ کیا مطلب ہے؟ کیا اہل بیت نہیں جا سکتے ہیں فرانس، جرمنی، ہالینڈ اور امریکہ
نیپال اور تبت اور بھوٹان اور لنکا، یعنی ساری زمینیں خالی پڑی ہیں، یہ ہدایت اللہ کر ہی نہیں رہا ہے، سب کافر رہ جائیں گے۔ بھائی عجیب منطق ہے، علم پر حیرانی ہے کہ اہل بیت پہنچے کیسے۔ ارے آپ حیران اس پر ہو کہ آپ جب ابھی فیس بک کھولیں صرف اردو ہی میں لکھنے گوگل پہ البانیہ، نہ لکھیں انگریزی میں، اردو میں لکھیں البانیہ، ابھی جا کر مجلس کے بعد جب گھر پہنچے البانیہ لکھے گا، پھر ایک پورا روزہ آئے گا سب گنبد کا، پھر آپ دیکھیں گے کہ وہاں حضرت عباس کی تصویر نظر آئے گا، پھر آپ دیکھیں گے کہ وہاں حضرت عباس کا گھوڑا نظر آئے گا، پھر حضرت عباس کے قدم شریف دکھائے جائیں گے۔ ارے بھائی یہ معجزہ 600 برس پرانا تھا جب البانیہ یورپ میں عباس آئے تھے۔ سوال یہ کہ اب کیوں وائرل ہوا؟ ہم کو نہیں پتا تھا کہ 600 برس پہلے روضہ عباس یورپ میں بنا ہوا تھا، اب کیوں آیا ہے فیس بک پر؟ اس لیے کہ آپ نے نیپال کو جھٹلایا۔ آپ نے کہا نہیں وہاں نہیں آ سکتے، ہر جگہ۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلا وہاں کینٹ کا روزہ، مجھے تو یہاں کا بھی نہیں معلوم تھا کہ اسلام آباد سے قریب ایک روزہ بنا ہوا ہے، یہاں حضرت عباس کے گھوڑوں کے سن کے نشان ہے۔ میں کبھی جاؤں گا وہاں زیارت کے لیے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا۔ جب حضرت عباس کے معجزہ، اس سے آپ کو پتہ ہے کیا چلا؟ 2000 سائٹیں معجزات عباس کے نام سے فیس بک پہ بن گئی۔ موبائل پہ بڑھ گئے حضرت عباس کے معجزہ جھٹلاؤ گے، نبی اور معجزے دکھاتا چلا جاتا ہے۔ کبھی ستارہ اترتا ہے، کبھی چاند ٹوٹتا ہے، کبھی آفتاب پلٹتا ہے۔ کافر انکار کر رہے تھے، سرکار معجزات دکھا رہے تھے۔ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے کربلا۔ ہاں کربلا ایسی بستی دنیا میں صدیوں میں بستی ہے، حسین نے 8 دن کے لیے بستی بسائی، 10 محرم کو بستی لٹ گئی، قبریں بن گئی۔ انسانوں سے شہر آباد ہوتے ہیں، میرا مشہور جملہ ہے جو میں بار بار بولتا ہوں، انسانوں سے شہر آباد ہوتے ہیں۔ کائنات میں واحد شہر ہے جو قبروں سے بچا، اسے کربلا کہتے ہیں۔ کربلا کہتے ہیں 11 محرم کی صبح حضرت زینب کی نظر بھائی کی لاش پر تھی، لیکن فوراً سید سجاد پہ نظر گئی۔ کیا بیٹا اپنے کو سنبھالو، چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہو گیا؟ کہتی اماں آپ نے دیکھا کہ یزید کے لشکر نے اپنے مردوں کو دفن کر دیا، بابا کا لاشا روزی پڑا ہے، بے دفن پڑا ہے، دھوپ میں پڑا ہے۔ میں طویل تو نہیں سنا سکتا، لیکن آپ کتاب میں پڑھ سکتے ہیں اور تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، میں نے بھی لکھا ہے کہ حضرت زینب نے کہا، حدیث ام ایمن سنا رہی ہوں تمہیں کہ علی نے ام ایمن سے کہا تھا واقعہ کربلا سنا کر، جب بتا چکے کہ کربلا میں کیا ہوگا، کیسے خیمے جل کر اور سب مار ڈالے جائیں گے اور لاشوں تک، تو ام ایمن نے پوچھا تھا یا علی پھر ان لاشوں کو دفن کون کرے گا؟ علی نے فرمایا تھا وہاں قبر میں ہی اللہ انسانوں کے دل میں حسین کی محبت ڈال دے گا، لوگوں کا رخ کربلا کی طرف ہو جائے گا، جو قبر حسین کی طرف آنے لگیں گے، اونچی عمارتیں بنیں گی، مینار بلند ہوں گے۔ یہ حدیث رسول بھی ہے، یہ حدیث علی بھی ہے، حدیث ام ایمن کے نام سے مشہور ہے اور آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت زینب نے کہا بیٹا قبریں بنیں گی بلال، یہاں زائر آئیں گے، وہاں میری شہزادی زائر آ رہے ہیں، بی بی زائر چلے آ رہے ہیں، پوری دنیا سے آ رہے ہیں، اور ان کی قدر اس طرح ہو رہی ہے کہ ان کے قدموں کو چھو چھو کر بوسے دیے جا رہے ہیں۔ ذرا آپ دیکھیے تو میں 2003 میں جب کربلا گیا تو میں زیارت کر کے طواف کر کے جب میں باب قبلہ کی طرف آیا
تو دیکھا ایک اللہ بیٹھے، امامہ آبا، روشن چہرہ، خوبصورت گورا رنگ، یوں کیے رو رہے تھے۔ میں بیٹھ گیا ان کے پاس، میں نے نام پوچھا، انہوں نے بتایا میں رفاقت حسین ہوں۔ اردو میں بہت اچھی آتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ ابھی آپ نے نماز پڑھائی مغربین کی، اب آپ رو رہے بیٹھے؟ حکم حسین یہی کہ جتنی دیر یہاں بیٹھو ہمارے مصائب یاد کر کے روتے ہو۔ ہم 40 سال سے اسی دروازے پر بیٹھ کر زری کو دیکھتے ہیں اور وہ مصائب یاد کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں، آپ کل ہمارے گھر آئیے۔ میں ان کے گھر گیا، انہوں نے کہا ہم آپ کو عراق کا ناشتہ شیرمال کراتے ہیں اور یہ چائے ہے یہاں کی، آپ بیٹھے۔ گرمی بہت تیز تھی تو وہ مجھے پنکھا چھڑنے لگے۔ میں نے کہا آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، تو آپ کو پتا ہے آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ ظاہر حسین ہیں، اس کا کوئی آیت اللہ نہیں ہے، مرتبہ ظاہر کا۔ میں نے کہا کچھ سنائیے، انہوں نے کہا سنیے، جب ظاہر کربلا میں داخل ہوتا ہے ایسے ہی نہیں سارے انسان چلے جا رہے۔ امام رضا علیہ السلام سے حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ظاہر کربلا میں داخل ہوتا ہے فرشتوں کے پرے اترے ہوئے ہوتے ہیں کربلا میں، ظاہر آتے جاتے ہیں اور ہر فرشتہ پیشانی پر عربی میں لکھتا جاتا ہے آجا ظاہر قبر حسین، آجا ظاہر قبر حسین۔ قبر میں وہ عبارت روشن ہوگی اور جب محشر میں ظاہر آئے گا تو فرشتے کہیں گے راستہ دو، حسین کے ظاہر آ گئے ہیں، ان کا استقبال کرو۔ تو آپ سمجھے ظاہر کیا ہے؟ کون تھا پہلا ظاہر جو آیا تھا؟ جابر بن عبداللہ انصاری، صحابی رسول، عطیہ ان کا غلام ہے۔ وہی بیان کرتا ہے کہ نابینا ہو چکے تھے، پہلے فرات پر گئے، نہانے کے بعد غسل کر کے کپڑے بدلے۔ کہتے ہیں جب کپڑے سفید پہن لیے اور باہر آئے فرات سے تو میں نے نالینیں رکھ دی، تو کہا ہٹا لے، اب میں نالینیں نہیں پہنوں گا۔ تو عطیہ کہتا ہے کیوں؟ کیا کربلا کی زمین ہے، جانے کہاں کہاں فاطمہ کا لوگ گرا، میں کہاں جاؤں؟ میں ننگے پیر چلوں گا، اسی لیے جلوس میں ننگے پیر چلتے ہیں، نالین نہیں پہنتے۔ قبر پہ آئے، جب آ گئی ہے، جب آ گئے ہیں، بس میں عربی کا حال پڑھ کر ماتم کراتا ہوں۔ جلوس اسی طرح رکا رہے گا، کچھ دیر یہاں جلوس رکے گا۔ آپ مصائب سماعت فرماتے رہیں اور میرے ساتھ گریہ کرتے رہیں۔ آئے قبر پر، اپنے آپ کو قبر حسین پر گرا دیا، رخسار کو قبر پہ رکھا اور کہا حسین تم پر سلام۔ جواب نہیں آیا۔ کیا حسین کبھی ایسا ہوا ہی نہیں؟ تم نانا کے دوست ہوتے تھے، میں آتا تھا، میں تمہیں سلام کرتا تھا تو تم جواب دیتے تھے۔ کیا اپنے بوڑھے نانا کے صحابی کو بھول گئے حسین؟ تو خود ہی روتے ہوئے کہا ہاں حسین، سر کو تمہارا کاٹ کر لے گئے بھائی۔ خوب رہے، بس سنیے گا کہ ابھی رو رہے تھے قبر پر اور آنسوں سے قبر کو تر کر رہے تھے۔ ایک بار عطیہ غلام نے کہا کہ سامنے سے گرد اٹھی ہے، آثار ہے کچھ سواریاں آ رہی ہیں، کچھ سواریاں آ رہی، کیونکہ کہا تھا نا کہ سر دے گئے، اور حسین نے جواب نہیں دیا تھا، تو حسین کو بتانا تھا کہ ہم بغیر سر کو بھی بولتے ہیں۔ جیسے عطیہ نے کہا گرد اٹھی ہے، کسی قافلے کی آمد ہے، ایک بار قبر سے آواز آئی جابر اب قبر سے ہٹ جاؤ، میری دکھیائی بہن زینب آ رہی ہے،
اور پھر حسین کی لٹی ہوئی دکھیا بہن کیسے چھوٹ کر قبر حسین پر آئی. کسی کو چہلم کہتے ہیں, کسی کو اربعین کہتے ہیں. بس 5 منٹ کی زحمت دے رہا ہے, زیادہ نہیں. مسائل سن لیجیے تاکہ حضرت زینب کے کھڑے ہو جائیں. آپ احترام منظری کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اب سنتے رہیں. ذری چونکہ آ گئی اس لیے کھڑے ہو جائے اور اس کے بعد مسائل شروع کر دیجیے گا اور ماتم شروع کر دیجیے گا. باہر بھی تمام حضرات ماتم کریں اور ذری کو بوسے دیتے جائیں اور سنتے جائیں کہ ایک بار کہتے یہ ہیں کہ جب کوئی اماری کی بلندی پر ہوتا ہے تو پہلے اونٹ کو بٹھایا جاتا ہے اور اگر خاتون ہے تو اس کو بازو پکڑ کے اتارتے ہیں. لیکن راوی کہتا ہے بنی اسد کی عورتیں کہتی ہیں جو قبر پر آ چکی تھیں اور بڑا مجمع تھا. بنی اسد آتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت عاشور اور اربعین کو آتے ہیں ماتم کرتے ہوئے تو پتہ چل جاتا ہے بنی اسد آ رہے ہیں اور کس طرح وہ جوش میں ماتم کرتے ہوئے آتے ہیں. وہی جماعت ہے اربعین کے دن سید الصالحین کے استقبال کے لیے, عورتیں زینب کے استقبال کے لیے, مرد سید الصالحین کے استقبال کے لیے. ایک بار راوی کہتا ہے کہ ابھی ناکا رکا تھا کہ اونٹ بٹھایا نہیں گیا تھا تو زینب نے اپنے آپ کو ناکے سے قبر حسین پر گرا دیا اور پر لپٹ گئی جیسے کوئی بچھڑا ہوا مہمان میزبان سے لپٹ جائے. کہ بھیا دیکھیے 2 جملے کہے حضرت زینب نے. بھائی سے یہ نہیں کہا کہ بازوں میں رسی بندی یا مجھے در در پھرایا گیا. صرف ایک بات کہی, سکینہ تو میرے حوالے کیا تھا. بھیا بہت شرمندہ ہوں, سکینہ واپس اندھیرے زندہ میں رہ گئی. کیا کروں بھیا, تم خود خواب میں آئے اور سکینہ کو اپنے ساتھ لے گئے. اس کے بعد جو لوٹا ہوا سامان دربار سے ملا تھا سب سے پہلے حسین کی مسند کو نکلوایا اور قبر حسین پر بچھا دیا. گویا چادر تابوت پہ چادر ڈال دی ہے زینب نے, چادر ڈال دی ہے. اس کے بعد جو سر لائی تھی ساتھ میں سارے سر قبر حسین پر رکھ دیے اور اس کے بعد کہا بنی اسد کی عورتوں اب جو میں کرتی جاؤں اس طرح تم میرے ساتھ کرو. یہ عزاداری بن رہی ہے. لوگ پوچھتے ہیں عزاداری کس کی سنت ہے. کوئی شرم کی بات نہیں, بس ایک بات کہو سنت زینب ہے. حسین کی بہن نے سکھایا ہے, ہم کریں گے قیامت تک کریں گے, کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. پہلی سفیدہ بچھانے والی حسین کی بہن علی اور فاطمہ کی بیٹی نبی کی نواسی. بس اتنا کافی ہے کہنا کہ عزاداری کیسے بنی. بی بی نے کہا جیسے میں کروں اس طرح کرو. آپ 7 قدم قبر سے پیچھے ہٹے اور پیچھے ہٹ کر جو سر رکھا ہوا تھا سر حسین قبر پر پیچھے ہٹ کر ہاتھ کو اٹھایا اور اشارہ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. پھر آگے بڑھی 7 قدم آگے بڑھی اور اس کے بعد کہا میں قبر کا طواف کرتی جاتی ہوں اور میرے ساتھ تم ماتم شروع کرو. آپ بھی ماتم اب شروع کر دیجئے, چاہے سر پہ کیجئے یا سینے پر. بنی اسد کی عورتوں نے ماتم کرنا شروع کیا. ماتم شروع ہوا, کہتے اتنا ماتم ہوا کہ 3 دن تک بہن بھائی کی قبر پر ماتم کرتی رہی. آس پاس کی بستیاں گونجنے لگی, گاؤں سے لوگ نکل آئے اور اربعین کے دن مجمع بڑھ گیا قبر حسین پر. جب ماتم ہو چکا تو بنی اسد کی عورتوں نے کہا بہت ماتم ہوا, بہت ماتم ہوا. ساری قبروں پر غم کے شہیدہ فرما تو رو کر کہا ابھی اب ماتم باقی ہے, میرے ساتھ روتی ہوئی فراق تک اسی طرح چلو. تمام بہتر بیویاں روتے ہوئے فراق پر آئے. سامنے عباس کی قبر آئی. ایک بار بہن
रसूलुल्लाह पे गिराया तो भाई से तो नहीं कहा था, छोटे भाई से कहा अब्बास अगर तेरे हाथ न कटते तो ज़ैनब की चादर रख, ए अब्बास अगर तू न मारा जाता तो ज़ैनब के बाज माता न हो सकता। चलो याद कर लो, आइए आ जाइए, ये था चलो किसा को ले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल शहर के ले जाके क्या हुआ ना, जब चला यहाँ काम खत्म हो, मेरा टाइम लगा बेटा आने में, मैंने ये सारा माइंड आउट करना भी। जा जूते ले जूते ले रहे जूते